الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، ہم سب مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے سرتاج صاحب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ یعنی روزے رکھنے کا شعبان المعظم تھا، یعنی شعبان میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے، پھر ان روزوں کو رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یعنی درمیان میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے کبھی کبھی روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ اپنی اطاعت اور استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سال مرنے والے ہر جان کو لکھ لیتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بقر عید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس رات مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات ہے عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کی رات، اذان فجر تک۔ تو محترم اسلامی بھائیو، 15ویں شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھا اور ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین میں مطلب کہ یہ بات لکھی ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں،
مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، آپ نے سنا کہ شعبان المعظم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی کہ اس مہینے کے 15ویں تاریخ کو یا پورے مہینے میں انسانوں کے نام، جس نے دنیا میں آنا ہے ان کے نام، جس نے جانا ہے، حج کرنا ہے، رزق کتنا دینا ہے، بارش کتنی برسانی ہے، جو کچھ معاملات پورے سال میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے۔ تو یہ واقعی بڑی نازک، یہ مہینہ بھی بڑا نازک ہے، یہ رات 15ویں جو آئے گی یہ بھی بڑی نازک ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال اپنے مرنے اور دنیا سے جانے اور دنیا میں رہنے اور دیگر معاملات پہ خوب نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جس طرح ہم اپنے نقصان پہ نظر رکھتے ہیں، قبر و آخرت کے نقصان میں بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ قبر و آخرت کے لیے یہ دنیا کے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہیں۔ اگر فائدہ مند ہے قبر و آخرت کے لیے تو کریں، اگر نقصان دہ ہے تو چھوڑ دیں۔ جس طرح ہم اپنی صحت کے لیے بری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دے، ورنہ اگر نہیں چھوڑو گے تمہارا معدہ، تمہارا گردہ، تمہاری فلاں چیزیں خراب ہوں گی، تم ہلاکت میں جا سکتے ہو، تمہیں موت ہو سکتی ہے۔ تو ہم بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہماری جان کو نقصان نہ ہو۔ تو خدا را ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیجئے جو آخرت کے لیے، قبر کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان چیزوں کو اختیار کیجئے جو قبر و آخرت کے لیے ہمارے فائدے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔